बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम टोला जब से इक़्तिदार के अंदर आया है, मुसलसल ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान सुबह या शाम किसी भी लम्हे गिरफ्तार होंगे, उनकी नहली होगी। और ये खबरें हम मुसलसल आपके सामने रखते हैं, लेकिन जो वक्त मुकर्रर था उसके अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी और नहली नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अब इस्लामाबाद से एक बड़ा इस्तीफा आया है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। इक़्तिदार में मैं वापस आऊंगा और फिर तुम्हारी खैर नहीं है। कप्तान ने ये किसको कहा और किस चैनल ने किस अंदाज के अंदर ये खबर दी है, ये भी आपके सामने रखना है। चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का अदालती हुक्म आया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को किस तरह आज जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसने पांव तले रौंदा है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस हुकूमत के आने के बाद और ख़ास तौर पर जो ताकतवर हल्के हैं उनको पहली मरतबा कम अज़ कम हमने अपना जब से सियासी शऊर संभाला है वो देख रहे हैं कि अदालतें और तमाम महकमे बेबस है। यानी पहले ये होता था कि जब कोई अदालती हुक्म आता था तो उसके सामने सर तस्लीम खम किया जाता था। इस तरह ओपन जैसे पांव तले रौंद देना और औकात बताना जजज को कि तुम्हारी कोई हैसियत और वक़्त नहीं है, हम ना आइन को मानते हैं, ना कानून को, ना इंसानी हकूक को और ना किसी और आलमी जो रवायात हैं उनको मानते हैं, बल्कि हम वही जो चाहेंगे वही होगा। और जजज जो है वो आगे बिल्कुल वो, अब मैं मिसाल नहीं देता, वो बन जाएं। और जो सहाफ़ती कम्यूनिटी है बजाय इसके कि वो बात करे कि भाई ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, वो इस मौजू पर डिस्कशन ले आया कि इमरान खान कब नायल होगा, इमरान खान के होते हुए जो है वो इलेक्शन नहीं होगा, इमरान खान रहेगा तो फिर जो है वो ये होगा, वो बहस को और तरफ घुमाने लग जाएं, तो ये इंतहाई बदयांती, खयानत और मकरू किस्म का जो सिस्टम है वो पूरी तरह एक्सपोज हो रहा है। और हर आने वाले लम्हे के अंदर मजीद जो है इसकी गिरफ्तारी है। अब चौधरी परवेज इलाही जो है उनको एक मुकदमे के अंदर आपने देखा गिरफ्तार हुए, उनकी जो है वो जमानत हुई, दूसरे में कर लिया, फिर तीसरे में कर लिया, और शहरयार अफरीदी है उनको सातवें में गिरफ्तार कर लिया। उनकी हमशीरा भाई जो जिनकी डेथ हुई, आप देखिए कितना जुल्म है, सियासी इंतकाम। इस सतह पर ये गिरे हुए लोग घटिया किरदार के लोग हैं और जो पाकिस्तान की आवाम के अंदर नफरत के बीज बो रहे हैं, अब वो उनको जो है वो नहीं जाने दिया गया जनाजे के ऊपर भी। और सिर्फ ये है कि भाई आप आज अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर दें और 9 मई के वाकयात की मजम्मत तो सारे ही कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान कर दें तो जनाब वो बिल्कुल पाक साफ है। तो ये कौन सा, यानी कौन सी तरक्की, कौन सा मुल्क, कौन सी काउंसलें और कौन सी फैसिलिटेशन और ये तमाशे। भाई जब आइन, जमहूरियत, कानून होगा तो कोई आप पे ट्रस्ट करेगा। अब यहां पर परवेज इलाही जो है उनको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने दरखास्त दायर की कि ये एक मुकदमे के अंदर जब आप रिहाई का हुक्म फरमाते हैं अदलिया तो दूसरे में ये गिरफ्तार कर लेते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज ये हुक्म दिया कि भाई किसी भी और जो पहले से मुकदमा दर्ज नहीं है उसके अंदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार मत किया जाए, जब तक हमारा अगली समात नहीं होती उस पर हम देखेंगे। अब ये तवक्को थी, रोबकार भी जमा हो गई, मचलके जमा हो गया, पहले वो नहीं लिए जा रहे थे, तखीरी अरबे इस्तेमाल हुए कि आज उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो है ये बड़ी खबर आई है, चूंकि हुकूमत के अपने इख्तियारात है। मोहसन नकवी जो है वो तो इलेक्टेड वज़ीर आला तो है नहीं, वो तो एक कब्जा माफिया बनकर इस वक्त पंजाब के ऊपर काबद है और जो उसको हुक्म मिलना है उसने हुक्म की ताबेदारी करनी है। अब यहां पर जो है अब ये खबर आई है कि सीसीपी लाहौर ने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की नजरबंदी की सिफारिश कर दी है। अब ये चूंकि इख्तियार होता है डिप्टी कमिश्नर को, और कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर के नाम जो है वो पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर के नाम खत के जरिए नजरबंदी के अहकाम जारी करने की दरखास्त की। तफ्तीश के दौरान बात सामने आई है कि परवेज इलाही नक्श अमन के लिए खतरा बन सकते हैं। अदालत ने परवेज इलाही की रिहाई के लिए रोबकार जारी की है। पुलिस की भारी नफरी और बख्तरबंद गाड़ी कैंप जेल के बाहर मौजूद है, ताल परवेज इलाही के वकला रोबकार लेकर कैंप जेल नहीं पहुंचे हैं। पुलिस अफसरान और एहलकार परवेज इलाही का बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस अफसरान एंटी राइट फोर्स के साथ कैंप जेल के बाहर मौजूद हैं। तो अब परवेज इलाही अगर तो तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो जो सारे कर रहे हैं, तो भाई उनको कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई जुर्म नहीं है,
کوئی دہشت گرد نہیں ہے، کوئی باغی نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرے گا تو نئے مقدمے میں گرفتار کر لیں گے، ہائی کورٹ کو بتائیں گے کہ تمہارے احکامات جو ہے وہ پاؤں تلے روند دیے گئے ہیں۔ لیکن ججز اتنے بے بس ہیں، آپ اندازہ کر لیں، وہ بھول جاتے ہیں، پھر نئے معاملات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان ججز کو جن کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، یا تو ان کو استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے، یا ان کو اپنے حکم جو ہے اس پر عمل درآمد کروانا چاہیے۔ دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک خبر ہے، اور وہ یہ کہ گزشتہ روز عمران خان جو ہے وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ اب اس جے آئی ٹی کے سامنے جو ان کی پیشی ہے اس کے اندر ظاہر ہے، جو عمران خان صاحب نے خود بتایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے اور آپ کی گرفتاری ہوئی، اس کے بعد آپ نے یہ پلان کیا ہوا تھا، آپ نے یہ سازش کی ہوئی تھی۔ انہوں نے جو جوابات دیے وہ انہوں نے بتا دیے قوم کو کہ بھئی یہ پوچھ رہے تھے، سازش ضرور ہوئی ہے لیکن یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے کی ہوگی، چونکہ بینیفیشری وہی ہے، تحریک انصاف مقبول جماعت ہے، اس کو ختم انہوں نے کیا، کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، ختم تو نہیں کر پا رہے، تو لہذا یہ انہوں نے بہانہ بنایا۔ تو یہ ساری بات جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنے خطاب کے اندر کی، لیکن اب جو ہے وہ جیو چینل اور باقی جو ہے انہوں نے ایک اور بات اڑائی ہے، اور یہ بات اڑائی ہے کہ عمران خان جے آئی ٹی والوں کو دھمکیاں دیتے رہے، اور یہ دھمکیاں کیا ہیں، یہ بھی بیسیکلی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ تحریک 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے حوالے سے جے آئی ٹی کے سوالات کے جوابات دیے ہیں، اور پی ٹی آئی کا کنٹونمنٹ کے علاقوں میں محض پرامن احتجاج کرنے کا منصوبہ تھا۔ یہ جنگ اخبار کہتے ہیں کہ عمران خان کو جے آئی ٹی ارکان نے کہا کہ ہم آپ سے صرف پروفیشنل سوالات کریں گے۔ جے آئی ٹی نے سوال کیا کہ 9 مئی کو پورے ملک میں جو ہوا پلاننگ تھی یا اتفاق، جس کے جواب میں عمران خان نے کہا پلاننگ کہیں اور سے ہوئی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ عمران خان سے سوال ہوا کہ آپ کے لوگ کنٹونمنٹ میں کیوں گئے تھے، جس کے جواب میں چیئرمین نے کہا کہ جب کمانڈر مجھے گرفتار کریں گے تو لوگوں نے وہی جانا تھا۔ بھئی یعنی جو رینجر ہے اس نے جس طرح تذلیل کی ایک سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے جو سربراہ ہیں، آج تک نہیں بتایا گیا کہ رینجر کو احکامات کس نے دیے، یعنی وہ کس کو اتنی تکلیف تھی کہ فورسز کو اور ایک سیاسی جماعت اور عوام کو آمنے سامنے کر دیا جائے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سب لوگ اپنی مرضی سے ان مقامات پر گئے، اس دن جو ہوا سب ایک سازش تھی۔ اب جو سازش تھی وہ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے کی۔ عمران خان کو کچھ ویڈیوز اور تصاویر بھی دکھائی گئی جن کو انہوں نے ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ میرے نہیں ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ میں واپس آؤں گا اور آپ کو اپنی تمام کارروائیوں کا جواب دینا ہوگا۔ یہ جے آئی ٹی کو انہوں نے کہا ہے۔ تقریباً 50 منٹ تک یہ پوچھ گچھ ہوتی رہی۔ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ میں اقتدار میں واپس آؤں گا اور پھر تمہاری خیر نہیں ہے، تمہیں دیکھ لوں گا۔ یہ اب جیو نے پراپیگنڈا کیا ہے، چونکہ اس کیس کے اندر ہے کچھ نہیں۔ جو لوگ گئے ہیں وہ اپنے طور پر غصے کے اندر ظاہر ہے گئے ہیں۔ احتجاج تو وہاں قانونی طور پر جو ہے وہ رینجر کے گرفتار کرنے کے بعد، اور پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم حکومت ہے ظاہر ہے ان کا جو اتحاد پی ٹی آئی کے خلاف وہ چل رہا ہے سال ڈیڑھ سے، اس کے اوپر ایک غصہ تو عوام کو یقیناً ہوگا۔ تو اب اس تناظر کے اندر اس کو لے جایا گیا، تو یہ عمران خان کا آج حوالے سے بیان چلایا گیا۔ اب جو ایک تاثر تھا عمران خان کو گرفتار کریں گے، نائل کریں گے، یقیناً یہ تو لگ رہا ہے کہ اس پر یہ کام کریں گے، لیکن جو ٹارگٹ تھا کہ وہ کم از کم جولائی کے مہینے کے اندر یہ تمام چیزیں اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ ابھی بھی بڑے دن ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ 1 جولائی سے پہلے کا ٹارگٹ تھا، جو لیگل ٹیم پیش کرنے سے جو کامیاب نہیں ہوئی۔ یعنی عمران خان کے ابھی بھی مقدمات چل رہے ہیں، ضمانتیں ان کو مل رہی ہیں، شاہ محمود قریشی اور دیگر کو ضمانتیں مل چکی ہیں، اسی بنیاد پر کہ آپ کے ایما پر، چونکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے تو کنفرم کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی، سیشن کورٹ نے بھی۔ لیکن اب جو ہے وہ آج ایک بڑا عام استعفیٰ آیا ہے۔ جہانگیر جدون ہے، یہ ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے، اور اسلام آباد کے ظاہر ہے تمام جو عدالتی معاملات ہیں ہائی کورٹ کی سطح اور نیچے، وہ ان کے انڈر آتے ہیں، اور لیگل یہ ہوتے ہیں، افسر ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے، اور بڑے سینسیٹیو چونکہ مقدمات ہیں، اور عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ ان کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو جدون صاحب ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، ریزائن انہوں نے صدر پاکستان کو استعفیٰ دیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا جی میں ذاتی اپنی وجوہات کی بنا پر معاملات کی وجہ سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اب یہ استعفیٰ سادہ نہیں ہے، یہ ظاہر ہے
اس کے اندر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے مطابق وہ اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو نہیں کر سکے. وہ کچھ ایسے غیر قانونی غیر آئینی اقدامات اس سطح پر کہ آئین اور جمہوریت وہ آلریڈی ہے ہی نہیں, اس کا وجود نہیں ہے ملک کے اندر, تو مزید وہ وکالت بھی کرنی ہوتی ہے ایک بندے نے, ایک حد تک وہ جا سکتا ہے. وہ کوئی سارے آدم نذیر تارڑ تو نہیں ہوتے کہ جو اتنے گر جائیں اس سطح پہ کہ وہ پورے آئین اور جمہوریت کا جو حلیہ بگاڑنے کے اوپر تل جائیں. تو اب انہوں نے کہا جی ظاہر ہے اس سے آگے میں تو نہیں کر سکتا, میں نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے. تو یہ اس پر جو ہے وہ انہوں نے استعفیٰ پیش کر دیا اور اب ایک نئے وکیل جو ہے وہ ان کے لیے لائے گئے ہیں. تو حامد میر نے بھی کہا ہے اور سارے اب یہ کہہ رہے ہیں جو حکومتی صحافی گنے جاتے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر خان جدون ریزائنڈ فرام ہز آفس ڈیو ٹو پرسنل ریزنز, یعنی یہ انہوں نے ظاہر استعفے کے اندر لکھا ہے, لیکن بٹ وی نو دیٹ دیر ور نو پرسنل ریزن, لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ذاتی وجوہات نہیں ہیں. ہی شوڈ کم آؤٹ ود دا ریئل اسٹوری, اس کو اصل اسٹوری کے ساتھ سامنے آنا چاہیے. اب یہ ساری چیزیں ہیں, پریشرائز کرنا اور آئین قانون جو کچھ اسلام آباد کے اندر ہوا اس دن, عدالت کی جو تذلیل ہوئی, عمران خان کی گرفتاری, بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن پر جس انداز کے اندر جو انتظامیہ اس وقت اسلام آباد کی ہو یا پنجاب اور باقی صوبوں کی, وہ اس وقت جو ہے وہ جنگل کا بھی, وہ سائرہ بانو نے جیسے کہا, قانون ہوتا ہے کہ وہاں بھی جب شیر وہ رج جاتا ہے نا, یعنی پورا پیٹ اس کا بھر جاتا ہے تو وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے. لیکن یہاں تو کوئی قانون نہیں ہے چونکہ یہ راج ہی نہیں رہے. یہ ظلم کریں, انسانی حقوق کی پامالی کریں, آئین قانون کی دھجیاں بکھیریں, لوگوں کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں, بزرگوں, خواتین, بچوں کو اٹھائیں, لوگوں کو بے روزگار کریں, ان کا پیٹ بھاری نہیں رہا. تو یہ اس وقت جو ہے معاملات کے اندر اسلام آباد کے اندر یہ بڑا استعفیٰ ہے اور حکومت پر عدم اعتماد ہے. جس طرح سابق چیئرمین نیب انہوں نے ایک حد سے آگے جانے سے انکار کیا تو ان کو استعفیٰ دینا پڑا, اور اب ایک ریٹائر جرنیل صاحب آئے ہیں اور جب سے آئے ہیں نیب پھر اسی ڈگر پہ چل پڑا ہے. پہلے بھی نہیں درست تھا لیکن اب تو اور زیادہ اندھیر نگری مچی ہوئی ہے. تو اب شاید نئے ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں ان کو کس یقین دہانی کے ساتھ لایا گیا ہے, دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.